محترم حاضرین جمعہ اور میرے عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بادشاہی و شہنشاہی، اکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کو پیدا کر کے ان کے روزیوں کو متعین فرمایا اور ان کے اجل یعنی ان کے موت کے وقت کو بھی مقرر فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ جمعہ میں میرا موضوع کہ اعمال کو تباہ کرنے والا ایک عظیم گناہ۔ بھائیو، عمومی طور پر لوگوں سے، معاشرے سے جو اعمال، جو گناہیں سرزد ہوتی ہے، بہت ساری گناہیں ہیں، اور ہر گناہ پر انسان کے اعمال کی تنقیص ہوتی ہے، انسان کے اعمال کم ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ گالی گلوج ہو، مار پیٹ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، ظلم و زیادتی ہو، تشدد ہو، جبر ہو، کسی بھی صورت میں انسان کے نیکیاں گھٹتی ہے، اس کی تنقیص ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل، انسان جہاں گالی دیتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی میں نے گالی دی، انسان اگر کسی پر بیجا ظلم کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے میں نے اس کو بیجا مارا ہے، بیجا اس پر تشدد ہوا ہے۔ لیکن ایک ایسا عظیم گناہ ہے انسان جس کو ہلکا اور معمولی سمجھ بیٹھے، وہ کیا ہے؟ غیبت۔ غیبت، برائی۔ آج کون کس میں آج غیبت نہیں پائی جاتی؟ ہم میں سے ہر زاہد، متقی، پرہیزگار، بڑا سا بڑا عالم، بڑا سا بڑا عابد، ہر ایک کے اندر غیبت جیسی برائی پائی جاتی ہے۔ بھائیوں دیکھیے، صرف انبیاء اور صحابہ غیبت سے محفوظ تھے، اس کے بعد ائمہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اور اس کے بعد شیوخ میں، مشائخین میں، یہ انسان کی فطرت کے تقاضے کے مطابق، بشری فطرت کے مطابق انسان سے غلطی ہو جاتی ہے غیبت کی۔ لیکن اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کون سا کام ہے۔ سب سے پہلے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی کہ ذکرک اخاک بما یکرہ۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگو، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جس کو ناپسند کرتا ہو۔ عام طور پر اگر ہم عمومی طور پر اس کو سمجھیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ہم کسی بھائی کے تعلق سے، کسی دوست کے تعلق سے اگر کوئی بات بولنے والے ہیں کسی کے سامنے، اس وقت ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے، کھٹکتا ہے، اگر میں جو بات بولنے والا ہوں اگر میرے بھائی کو، میرے دوست کو معلوم ہو جائے تو ناراض ہو جائے گا اور مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہی غیبت ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے بارے میں ایسے ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اگر وہ برائی، وہ عیب، وہ خامی اس کے اندر پائی جاتی ہو تو کیا اس کو بیان کیا جا سکتا؟ آپ نے کہا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اے صحابہ جو برائی، جو خامی اس کے اندر پائی جا رہی ہے اگر تو اس کو بیان کر رہا، یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اور یاد رکھو اگر وہ خامی، وہ برائی، وہ جو ہے نقص اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو تو یہ بہتان ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام اور بہتان لگایا گیا، یہ بہتان ہے۔ یہ دو باتیں ہوئیں، ایک غیبت اور دوسرا بہتان۔ ایک تیسری چیز ہے تانا زنی کرنا، لوگوں کو تانے کسنا، جملے کسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جو لوگوں کو تان و تشنی کرتے ہیں۔ کوئی آدمی سامنے کوئی کام کرتا ہے اور مجھ کو اس سے ناراضگی ہے، اس سے دشمنی ہے، اس کے اچھے کام پر بھی میں تانا دیتا ہوں، اس کے برے کام پر بھی اس کو تانا دیتا ہوں، اس کی اصلاح نہیں کرتا۔ یہ تان و تشنی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ بھائیوں، ہم جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے زبان کے الفاظ ہے، ہمارے زبان کے بول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری زبان کے الفاظ نہیں ہے فقط، یہ تمہاری زبان کے بول نہیں ہے فقط، یہ تمہارے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لوگو تم آپس میں ایک دوسرے بھائی کی برائی بیان نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے پسند کرے گا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اور بھائیوں، غیبت کرنے والوں کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اسراء و معراج کے وقت جب مجھے جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا لما عرج بی مررت بقوم اذفار من نحاس
یخمشون وجوہہم وصدورہم، میں جب جہنم والوں کی سیر کرائی گئی، جبرائیل نے مجھے سیر کرایا، میں نے دیکھا ایک قوم والوں کو جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، میں نے کہا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جو یخمشون وجوہہم وصدورہم، جو اپنے ناخنوں سے، اپنے تانبے جیسے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو چاک کر رہے ہیں۔ اللہ کے جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، اللہ کے نبی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کی پیٹ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے تھے۔ الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ دوسری بات بتائی، کہا کہ ان کی زندگیوں میں واقع ہوا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو چھالا کرتے تھے، ان کی سر کی پگڑیوں سے کھیلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو دیکھیے غیبت تین طرح سے ہوتی ہے، غیبت کے تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے یہ غیبت حرام ہے جو عمومی طور پر ہم آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی سے کرتے ہیں۔ ایک دوسری غیبت ہے واجب ہے، غیبت کرنا واجب ہے، اور تیسری غیبت ہے مباح۔ ایک غیبت جو حرام ہے، انسان کو معلوم ہے جو میں لوگوں کی برائیاں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، پھر وجہ کیا ہے، انسان غیبت کرتا کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے؟ ایک 3-4 اسباب اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان جب آپس میں لڑتا ہے، کسی سے دشمنی ہوتی ہے، گالی گلوج ہوتا ہے، آگے والا طاقتور ہوتا ہے، آگے والا بہادر ہوتا ہے، وہ طاقت ہوتی ہے اس کے پاس اور ہم کمزور ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ ایسی صورت میں انسان جب اپنی طاقت سے کمزور ہو جاتا ہے تو لوگوں کی برائیاں کرتا پھرتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا پھرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اپنی دشمنی نکالنا ہے، بھائیو یہ پہلا سبب ہے، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں کی برائیاں کرنے کا پہلا سبب۔ ایک دوسرا سبب یہ ہو سکتا کہ انسان نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، نہ کسی سے گالی گلوچ، نہ کسی سے آپسی دشمنی، بس اپنے بھائی کا، اپنی دوست کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، اپنی باس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، اپنے ٹیچر، اپنے استاذ کی قدر کو، ان کی بات کو جو ہے وزن دینے کے لیے، ان کی گفتگو میں مدد کرنے کے لیے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ ایک دوسرا سبب غیبت کرنے کا، ایک تیسرا سبب غیبت کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان غیبت اس لیے کرتا ہے کہ انسان بس اوقات خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو کم تر ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، خود کو بڑا بتانے کے لیے اور دوسروں کو کمزور بتانے کے لیے لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ اور ایک چوتھا سبب یہ ہے کہ انسان بس اوقات غیبت کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کے وقت کو مسکراہٹوں میں گزارنے کے لیے لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے بھی اس کے دل میں چھپا ہوا تکبر، گھمنڈ ہے۔ بھائیو دیکھیے ایک پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم غیبت واجبہ، ایک غیبت واجب ہے۔ انسان اگر کسی کی لڑکی کو، کسی کے لڑکے کو کہیں سے آتا ہوا جاتا ہوا دیکھ لے، کسی کے ساتھ گھومتا ہوا، کچھ غیر محرم یعنی حرام زدہ چیزیں، نشاوار چیزیں کھاتا ہوا پیتا ہوا دیکھ لے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ آ کر اس کے بھائی کے پاس، اس کے باپ کے پاس اس کی غیبت کرے، یہ واجبی غیبت ہے۔ اور اسی میں اگر کوئی شادی بیاہ کے تعلق سے کوئی مسئلہ لے کر آئے، کوئی شادی بیاہ کے تعلق سے لڑکی والے ہو لڑکے والے تفتیش کے لیے، جانکاری کے لیے، جانچ پڑتال کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، تو ایسی صورت میں آگے والوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، کی جا سکتی ہے، چاہے وہ بچے کی غیبت ہو یا لڑکی کی غیبت ہو، ایسی صورت میں آپ پر غیبت کرنا واجب ہے۔ اور تیسری قسم ہے مباح، غیبت مباح، ایک ایسی غیبت اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ کا پڑوسی، آپ کا گھر والا، کوئی بھی دکاندار، آپ کا باس آپ پر ظلم کرتا ہے، تو آپ پر یہ جائز ہے، آپ کے لیے مباح ہے کہ آپ یہ قاضی کے پاس، یا آپ مفتی کے پاس، یا آپ جو ہے جو امت کا امیر ہوتا ہے اس کے پاس، اس سے بادشاہ کے پاس اپنی ظلم کی شکایت کر سکتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، غیبت کے تین اقسام ہیں، لیکن بھائیو یہ تینوں کے علاوہ آپ کا غیبت کرنا انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زبان کے الفاظ سے غیبت کرنا غیبت ہے؟ نہیں، بلکہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ الرحمہ نے یہاں تک کہا کہ انسان کا زبان نہیں بلکہ ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، اپنے بھوروں کے اشارے سے اگر انسان کی جانب سے اگر کسی کے ذریعے اشارہ کرتا ہے کسی کی طرف، یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ اور بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، غیبت اتنی خطرناک سنگین جرم ہے، اتنا خطرناک جرم ہے، اگر انسان عام طور پر
ایک زہر کا اگر خطرہ کسی انسان کے حلق میں چلے جائے، زہر کا ایک قطرہ انسان کے حلق میں چلے جائے تو ایک انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن غیبت ایک ایسا زہر ہے اگر کسی ایک انسان کے کان میں چلے جائے تو سارے رشتوں کا خاتمہ، سارے رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے، سال ہاں سال کی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے، سال ہاں سال کی دوستیاں پلوں میں ٹوٹ سکتی ہے، بکھر سکتی ہے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یفسد النمام والکذاب فی ساعت ما لا یفسد الساحر فی سنہ۔ لوگوں یاد رکھو، غیبت کرنے والا یہ جادوگر سے خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، غیبت کرنے والا یہ جادوگر سے خطرناک ہوتا ہے۔ کیسے کہا امام یحییٰ ابن کثیر نے کہا یفسد النمام والکذاب فی ساعت ما لا یفسد الساحر فی سنہ، کہ جھوٹا چغل خور لوگوں کی برائیاں کرنے والا ایک لمحے میں جتنا فساد برپا کر سکتا ہے، ایک جادوگر ایک سال میں اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ لہٰذا اسلاف کہا کرتے تھے کہ نمازیں پڑھنا عبادت نہیں ہے، روزے رکھنا عبادت نہیں ہے، یہ اور بات ہے، لیکن عبادت یہ ہے کہ تم لوگوں کی عزتوں کا پامال کرنے سے بچو، عزتوں کو پامال کرنے سے بچو۔ آج ہم میں سے کتنے سے لوگ الحمدللہ تہجد گزار ہے، 5 وقت نماز کے پابند ہے، پہلے صف کے مصلی ہے، ہاتھوں سے بھر بھر کے صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں، لیکن بھائیوں ہماری زبانیں محفوظ نہیں، ہماری زبانیں محفوظ نہیں۔ آج ہم ہر سال عمرہ حج کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن ہماری زبانیں محفوظ نہیں ہے، کل قیامت کے دن مفلس بنا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ہماری نماز، ہماری صدقہ خیرات، ہماری یہ زکاتیں، یہ ہمارے حج عمرے کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کہا کہ قائم اللیل وصائم النہار ان لم يحفظ لسانه افلس یوم القیامہ، کہ رات کو قیام کرنے والا نمازی اور دن کو روزے رکھنے والا روزے دار ان لم يحفظ لسانه افلس یوم القیامہ، اگر اس کی زبان کی حفاظت نہیں کیا تو کل قیامت کے دن مفلس بنا کر کھڑا کیا جائے گا، مفلس بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ بھائیوں، اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، شاعر نے کہا کہ گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں ان آستینوں کا کیا کرو گے، گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں ان آستینوں کا کیا کرو گے، جو یار سینوں میں بغض رکھتے ہو ان کمینوں کا کیا کرو گے، ہزار ماتھے پہ لو بنا لو، ہزار ماتھے پہ لو بنا لو، ہزار سجدے نشاں ڈالے، جو یار ہزار ماتھے پہ لو بنا لو، ہزار سجدے نشاں ڈالے، جو یار سینوں میں بغض رکھتے ہو تو پھر ان کمینوں کا کیا کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا، لوگوں یاد رکھو جو تم غیبت کرتے ہیں نا، یہ غیبت یہ زنا سے زیادہ سخت سنگین جرم ہے، زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کہا الغیبت اشد من الزنا۔ کیوں؟ انسان جب غیبت کرتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے، اور وہ اس احساس کی پشیمانی ہوتی ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کے اللہ تعالیٰ سے عاجزی و گریہ وزاری کرتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے، لیکن احساس انسان جب غیبت کرتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، اس کی صبح شام، اس کی دن و رات، اس کے لیل و نہار غیبت میں گزر جاتے ہیں، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس کے گناہیں، اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہیں، اس کے نیکیاں ہباء منصورہ بن کر اڑائی جا رہی ہے۔ بھائیو، اس لیے یاد رکھو، ہم کیا سمجھتے ہیں جب لوگ ہمارے پاس آ کر دوسروں کی غیبت کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری غیبت تھوڑی ہو رہی، غیبت تو اس کی ہو رہی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن امام سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگوں یاد رکھو، ایسا نہیں ہے، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر دوسروں کی برائی کر رہا ہے تو ضرور بھی ضرور آپ کی برائی دوسروں کے پاس کرے گا، یہ قانون ہے، یہ فطرت کا قانون ہے۔ انسان دوسروں کی برائی آپ کے پاس کر رہا ہو تو ضرور بھی ضرور آپ کی برائی دوسروں کے پاس بھی کرے گا۔ اس لیے خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری غیبت تو نہیں ہو رہی، ہماری برائی تو نہیں ہو رہی، دوسروں کی برائیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا اپنی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہاتھ کے اشارے سے کہا، یہ تو پست قد ہے، یہ تو گڈی ہے، اس سے کیا مطلب؟ انہوں نے کراہت والے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ رضی اللہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ لقد قلت کلمة لو مزجت بالماء البحر لمزجته، عائشہ تم نے ایسی بات کہی
ایسی گفتگو ایسا کلمہ کہا، اگر تمہاری اس کلمے کو، تمہارے اس بات کو، ایسی گفتگو کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اللہ اکبر. ایک کلمہ، ایک بات پورے پانی، سمندر کے پانی کو کڑوا کرنے کے لیے کافی ہے. تو بھائیو غور کریے، ہماری ایک کلمہ، ہماری بات کہاں ہوتے، ہمارے قصیدے ہوتے ہیں، ہمارے جملے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو کے جو ہے پل باندھے جاتے ہیں لوگوں کی. ہماری صبح شام، ہماری دن اور رات، ہماری ہر بیٹھک، ہماری ہر مجلس، ہماری ہر محفل لوگوں کی غیبتوں سے مزین ہوتی ہے، لوگوں کی غیبتوں سے سجی ہوئی رہتی ہے. لہٰذا اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے، جس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بھائیو یہ کچھ اقسام ہے، کچھ اسباب ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی کے پیٹ پیچھے کسی کی برائی کی، اگر آپ کو احساس ہو جائے، آپ کو ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے کہ میں نے جو کام کیا، جو برائی بیان کی، یہ غلط تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر آپ کی برائی فلاں شخص تک، جس کی آپ نے برائی کی ہے، اگر یہ بات اس تک پہنچ جائے تو جا کر اس سے معافی مانگ لے، اس سے معافی مانگ لے. ہاں اگر اس تک آپ کی بات نہ پہنچی تو امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے تعریف کرتے رہے، اس کی تعریف کرے، یا اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتے رہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہے. لہٰذا یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ کہیں سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے والا بنائے. اللہ جانے انجانے میں ہم نے جن کی غیبتیں کی، برائیاں کی، اللہ ہمیں درگزر فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو اللہ تو نیکیوں میں تبدیل کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.